السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فلما ارتقى درجة قال آمين. وبعد جملة قال: إن جبرائيل عليه السلام يقول: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما لقيت الثانية فقال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت آمين. فلما لقيت الثالثة قال: بعد من أدرك والديه الكبر عنده أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، رمضان اپنے اختتام کو ہے اور اس کی چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں. جب کسی کو جدا کیا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے، تو جدائیگی کے ملے جلے جذبات طبیعت پر ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی بات کہیں، پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بحیثیت جمعہ یقیناً یہ فضیلت والا دن ہے، اور بہت فضیلت والا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع فرمایا. اس اعتبار سے بھی فضیلت والا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پہاڑ پر ٹھہرایا. حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات دی. جمعے کا دن تھا. قیامت بھی واقع ہوگی تو جمعے کے دن واقع ہوگی. یقیناً ہفتے کی عیدوں میں سے آج ایک عید کا دن ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے
کہ اب وہ جمعے تو آئیں گے لیکن رمضان کا جمعہ نہیں ہوگا. ساعات تو آئیں گی لیکن 1 سال تک ان ساعتوں کو، ان رحمتوں کو ہم اور آپ یاد کرتے رہیں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6 مہینے تک رمضان کا انتظار کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یاد رکھیے گا، رمضان تو چلا جائے گا لیکن اللہ باقی رہیں گے. قرآنی دستور ہے. آپ اگر جہاں روزے کی فرضیت کی بات اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائی ہے، وہاں فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. روزے کے مسائل کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ سے دور ہو گئے یا اللہ تم سے دور ہو گیا. جب بھی دعا کرو گے تو اللہ کو قریب پاؤ گے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی دعا مانگو گے اللہ تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. دعاؤں کی قبولیت صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں اللہ تعالی بہانے سے مغفرت فرماتے ہیں. کبھی تو فرما دیا کہ روزے داروں کی افطار کے وقت کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، اور کبھی فرما دیا کہ تم دعا کرو روزے داروں یا نہ کرو، سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے دعا کرتی ہیں. کہیں فرما دیا کہ اللہ تعالی شروع رمضان سے لے کر اخیر رمضان تک ہر رات میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. اور جب آخری رات ہوتی ہے رمضان کی تو اللہ تعالی جتنے پورے رمضان میں جہنم سے خلاصی دی ہے اتنی ایک رات میں اللہ تعالی جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلتي العیدین، کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو قیام کیا، جاگ کر گزارا، محتسبا، بازاروں میں نہیں، ہوٹلوں میں نہیں، کیرم کھیل کر نہیں، شطرنج کھیل کر نہیں. افسوس کا مقام ہے لوگوں نے رمضان کی راتوں کو کیرم کھیلنے کا ذریعہ بنا دیا. یاد رکھیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروا پائے. کہیں فرمایا رقیم انف، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. رقیم انف رجل ادرک رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کر پایا. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے لوگ چوراہوں کی زینت بنے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کی راتیں ہوٹلوں کے باہر لائن لگا کر بھکاریوں کی طرح کھڑے ہونے کے لیے نہیں بنائی ہے، بازاروں کی زینت بننے کے لیے نہیں لگائی ہے. کہ آپ افسوس ہوتا ہے کہ مائیں بہنیں رمضان کی خاص طور پر اخیر کی راتوں میں ایسا لگتا ہے کہ آج کے بعد تو خریداری ہونی ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، گھر والوں کو بھی بتائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو محتسباً اپنا احتساب کرتے ہوئے عید کی دونوں راتوں میں جاگے گا اس کا دل لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب،
اس کا دل نہیں مرے گا جس دن تمام قلوب مر جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی کا جلال ہوگا اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کلام کرنے کی، ہر ایک کے اوپر پس مردگی چھائی ہوئی ہوگی، نشہ سوار ہوگا، ہول ہوگی۔ لیکن جو دونوں عیدوں کی رات میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو عافیت عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث ہے جس کے 3 جملے ہم نے خطبے میں پڑھے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا منبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین 3 مرتبہ فرمایا، تینوں مرتبہ صحابہ نے بھی آپ کی دعا پر یا بد دعا پر آمین فرمایا، فرشتوں نے بھی آمین فرمایا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسی بات سنیے آج آپ کو منبر پر چڑھتے ہوئے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی کہ آپ بھی آمین کہہ رہے تھے، ہم بھی آمین کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ فقلت آمین، کہ میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا کہ اللہ کے نبی جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، اے اللہ کے نبی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ کے نبی نے آمین فرمایا، صحابہ نے آمین فرمایا، فرشتوں نے آمین فرمایا۔ بظاہر حضرت جبرائیل وہی کلام فرمایا کرتے تھے جو اللہ ان سے کہا کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا حکم تھا کہ یہ بد دعا جا کر آپ اس کی آمین اللہ کے نبی سے بھی کہلوائیں، فرشتے بھی کہیں گے، صحابہ بھی کہیں گے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ عین عبادت ہے اور ایک مرتبہ بھیجنا فرض ہے۔ اگر نہیں بھیجیں گے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یقیناً جمعہ کا دن ہے اور آخری ساعتیں رہ گئی ہیں، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ درود کا ایک مقصد جہاں اللہ کے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے، وہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جمعے کے دن من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات رفعت له 10 درجات، اور ایک جگہ فرمایا من صلی علی النبی یوم الجمعہ 100 مرہ، کہ جس نے جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائیں گے، 30 حاجتیں اس دنیا میں پوری فرمائیں گے اور 70 حاجتیں اللہ تعالی آخرت میں پوری فرمائیں گے۔ بزرگوں، یقیناً یہ مبارک ساعتیں ہیں، کم سے کم اتنا تو تہیہ کریں کہ انشاءاللہ غروب سے پہلے کم از کم 100 مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ یہ آج کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام بنائیں کہ جتنی اللہ توفیق دیں گے آقا مکی مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تو آخری درجہ ہے، ورنہ اکابرین کا معمول تو 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہمت بھی دی تھی۔ بہرحال یہ ایک حدیث سنائی، ایک حدیث یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ بھی جزا اللہ عنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، یہ پڑھتا ہے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ 1000 دن کس نے دیکھا ہے؟ پل کا بھروسہ نہیں، اور فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں، یقیناً اس سے آپ درود کا اندازہ لگائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی 10 خطائیں معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ یہ بات اسی لیے کہی جا رہی ہے کہ جمعہ تو آئے گا لیکن رمضان کا نہیں آئے گا۔ اللہ نے موقع دیا، کثرت کے ساتھ جتنا باقی رہ گیا ہے درود پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے جو منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا، وہ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور فرمایا تھا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اور مغفرت نہ کروا پایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت رکھنی چاہیے۔ ایک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ذکر کی۔ دوسری چیز ہے استغفار کی، رمضان میں کثرت رکھنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے جنت کی طلب بے انتہا کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بزرگوں، جیسے میں نے کہا کہ اگر ابھی تک اعمال بد کی وجہ سے اگر ہم مغفرت نہیں کروا پائے تو ابھی بھی لمحات باقی ہیں۔ اللہ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کر لو۔ اللہ تعالی توبہ کو پسند فرماتے ہیں، توبہ تمہاری قبول فرماتے ہیں۔ لہذا جتنا ہو سکے، جتنا بھی وقت رہ گیا ہے، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ جتنا ہو سکے اتنا مانگے۔ تیسرے درجے پر جب آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا بعد من ادرک والدیہ الکبر عنده او احدهما ثم لم يدخلاه الجنہ فقلت آمین، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو پائے یا ایک کو پائے، اور ان کی اتنی خدمت نہ کر بیٹھے کہ اس خدمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور جنت میں نہ داخلہ دے دے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے وہ شخص۔ صحابہ نے آمین کہا، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، جس کے بھی والدین حیات ہیں، اتنی خدمت کرو، ورنہ یاد رکھیں جس کی بد دعا اللہ نے دی ہو، فرشتے کے ذریعے سے پیغام کہلوایا ہو، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ یہ تو آج کے دن کے حوالے سے چند موٹی باتیں تھیں۔ اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے صدقۃ الفطر۔ یقیناً ہم ادا کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن یہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ اللہ تعالی در حقیقت چاہتے ہیں کہ بہانے سے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ چنانچہ رمضان کا جیسا حق تھا، حق ہم سے ادا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر ادا کر کے آؤ، اور جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اس سے تمہارے روزوں میں جو کچھ کمی رہ گئی ہوگی
اللہ معاف فرما دیں گے. ہاں، اور تمہارے ان غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا جن کے گھر میں یتیمی کا چولہا جل رہا ہے. خوشی کیا ہوتی ہے اور خوشی کے مواقع کیا ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی گھر کے اوپر یہ حالات آئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی خود دیکھی ہے، اس لیے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا بالکل جنت میں ساتھ ہوں گے. بزرگوں، آپ جائیں تلاش کریں ایسے گھروں کو جہاں پریشان حال لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھانے آئے، ایک طرف حسن حسین کھڑے تھے، ایک طرف ایک یتیم کھڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نہلا دھلا کر اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنا کر صاف ستھرا کرا کر پوچھا کہ جب تیرا والد حیات تھا تو تو عیدگاہ کیسے جاتا تھا؟ اس یتیم نے کہا کہ میرا والد مجھ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر عیدگاہ لے جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج محمد کا کاندھا ہوگا، یتیم کے لیے سواری بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو گھر لائے. حضرت عائشہ نے کپڑے پہنائے، اپنے ساتھ اٹھا کر لائے. صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، اور پھر جہاں وہ بچہ کھڑا تھا وہاں روایت میں آتا ہے کہ تمام بچے یہ تمنا کرنے لگے کہ آج ہم یتیم ہوتے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہوتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ منبر پر کھڑا فرمایا. بزرگوں، یقیناً پیشہ ور لوگوں کو اپنی رقومات دینے سے بچیں. جو حقیقی مستحق ہیں آپ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائیں اور صدقۃ الفطر اس چیز سے ادا کریں. ہمیں صرف بتایا گیا کہ صرف گیہوں سے لوگ ادا کرتے ہیں. حدیث میں اور چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے جس میں بھی غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو، یتیموں کا زیادہ فائدہ ہو. کم از کم ایسا تو ہو کہ عید کا دن اور عید کے اگلے 2 دن یا 3 دن تک کسی کے ہاں خوشی کا ماحول رہے. غریبوں کے ہاں آپ اگر روزانہ بہترین چیز کھاتے ہیں تو غریبوں کے ہاں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ بہترین سے بہترین انتظام ہو. اللہ تعالی عالم اسلام کے لیے اس عید کو خیر خوبی کا ذریعہ بنائے، اور جو وقت بچا رہ گیا ہے اللہ تعالی اپنی مرضیات میں لگائے، خاص طور پر درود شریف میں لگائے، ذکر میں لگائے، اور جنت کی طلب اور جہنم سے حفاظت میں لگائے، اور راتوں میں گھروں میں جاگ کر خود بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.